अस्सलाम वालेकुम, सेहत सबके लिए के साथ मैं हूँ सना नकवी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे छाती के सरतान ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। पाकिस्तान में ये मर्ज तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन उस तरह से उसकी आगाही नहीं की जा रही जिस तरह से होनी चाहिए। आज लाहौर के एक हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे माहिर डॉक्टर से और उन पेशेंट से भी आपको मिलवाएंगे जो इस मर्ज का मुकाबला बहुत बहादुरी से कर रहे हैं। नाजरीन, ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर रहे हैं, जिसके हवाले से सेमिनार्स का इनकाद किया जाता है और कैंपेन्स चलाई जाती हैं ताकि बर वक्त बताया जा सके कि इसकी आगाही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें ख़वातीन 9 में से 1 खातून ब्रेस्ट कैंसर के इस मर्ज में मुब्तला होती है। ये ब्रेस्ट कैंसर आखिर होता क्या है और क्या इसकी वजूहात हैं, ये हम जानेंगे और हम चलेंगे डॉक्टर ज़ेबा अजीज़ के पास, जो इस वक्त अपने पैनल के हमरा वहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? ठीक ठाक हो। डॉक्टर समरीन है, डॉक्टर मुजाहिदा है, हम लोग बैठे हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर आखिर है क्या, और इतने अरसे तक इस बीमारी का पता नहीं था और आज इसकी कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं। सना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज से 20-25 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर का बिल्कुल मालूम नहीं था। औरतें बहुत लेट आती थीं और ज़्यादातर औरतें लेट स्टेजेस में आती थीं, ज़िंदा नहीं रहती थीं। ये पिछले 10-15 साल से ऐसे हुआ है कि औरतों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, और वो इसलिए भी आई है कि प्रिंट मीडिया में और टीवी ने बहुत हाईलाइट की हैं ये चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली चूँकि कैंसर के मुतल्लिक शोबों से डॉक्टर्स बहुत कम हैं, हम वो रोल अदा नहीं कर सके कि हम स्क्रीनिंग और अवेयरनेस फैलाएं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर आ रहा है, हमारी वजह से भी, लोगों की वजह से, प्रिंट और टेलीविज़न की वजह से। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि ब्रेस्ट कैंसर की क्या वजूहात हो सकती हैं? देखो, अभी तक जो कि वजूहात वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं वो हमें अप्लाई नहीं करती। हमारे यहाँ जो एक एप्लीकेशन है वो ये है कि इन ब्रीडिंग के मतलब कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की 8 से 10% लोगों में होती है। और इसमें ये होता है कि यू शुड आइडियली, जिन पेशेंट्स की फैमिलीज़ में ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस है वो अपनी फैमिली में शादी ना करें। इसके अलावा मोटापे की वजह से कहा जाता है, स्मोकिंग इज़ एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर, लैक ऑफ एक्सरसाइज इज़ एसोसिएटेड। हम जो वेस्टर्न फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि आपके पीरियड्स लेट हों, अर्ली हों तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। लेट मेनार्की मतलब पीरियड्स लेट ख़त्म हो, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराई जाए, ये सब चीज़ें अकाउंट करती हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर। डॉक्टर साहब, ये क्या वजह है कि एशियाई खत्ते में पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा रेशो ब्रेस्ट कैंसर की है और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है जो कि मौत के मुँह में जा रही है इस ब्रेस्ट कैंसर की वजह से पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हम कह नहीं सकते कि किस वजह से है, लेकिन एशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, आउटसाइड इसराइल में। चूँकि फैमिलीज़ में बहुत शादी होती है और यही चीज़ पाकिस्तान में भी है, वन ऑफ द रीजंस इज़ दिस। लेकिन अब औरतें मौत के मुंह में नहीं जा रही इतनी ज़्यादा, बिकॉज दे आर कमिंग अर्लियर एंड अर्लियर। और इसकी वजह से अब हम ब्रेस्ट कैंसर को कहते हैं, जब मैं पेशेंट से बात करती हूँ कि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे शुगर का मरीज़ है या दिल का मरीज़ है, क्योंकि आप इससे अगर मरेंगे तो बहुत सालों बाद मरेंगे, और जितनी जल्दी आएंगे उतना चांसेस इसके साथ मरने के बहुत कम हो जाते हैं। जितना लेट आते हैं उतना उसकी ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, और डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि ब्रेस्ट कैंसर, छाती का सरतान सिर्फ ख़वातीन के साथ मंसूब है ये बीमारी, या फिर मर्दों को भी इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है? ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में बहुत अनकॉमन है एंड इट अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर्स। डॉक्टर अमजद यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनसे भी थोड़ा सा पूछिए, ये हमारे सीनियर फेलो हैं। डॉक्टर अमजद हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर अमजद, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि क्या वजूहात हैं और किस तरह से स्पेशली जो फीमेल इस बीमारी से गुजरती हैं, क्या मर्दों को अपना रोल प्ले करना चाहिए? ख़वातीन जो कि इस मर्ज में मुब्तला हो जाती हैं और उनको सपोर्ट नहीं मिलता, और मर्दों के लिए भी बताइएगा कि कितने % उनका रेशो है कि जिसमें मर्द भी जो है इस बीमारी से दो चार हैं। पहले इसको सिर्फ एक्सक्लूसिवली औरतों की ही बीमारी जाना जाता था, ये ठीक नहीं है, मर्दों में भी एग्जिस्ट करती है। और हमारे पास इधर मेल ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो थोड़ी सी लोग नहीं समझते कि फीमेल्स के लिए ब्रेस्ट कैंसर
کا ہونا اسٹگما سمجھا جاتا ہے. مردوں کے لیے یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ مردوں کو جب اپنے آپ کو ریکگنائز کروانا پڑتا ہے کہ یار آئی ایم اے میل اور مجھے بریسٹ کینسر ہے, تو تھوڑا سا سائیکولوجیکلی ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر امجد, یہ بتائے گا کہ اسٹیجز کی بات تو کی ہے آپ نے بریسٹ کینسر کے, ٹوٹل کتنے اسٹیجز ہیں اور کتنی ہارمفل اسٹیج کون سی ہے؟ اچھا, اس میں تھوڑا سا یہ ڈائسی کویشچن ہے. اسٹیجز تو ویسے 4 ہوتی ہے بریسٹ کینسر کی, اور یوزلی سمجھا جاتا ہے کہ 1 and 2 کیوریبل اسٹیجز ہیں, 3 and 4 تھوڑا سا ان کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. 4 اسٹیج میں کیور کی بات نہیں کرتے, ہم صرف یہ کرتے ہیں ڈیزیز کنٹرول کی بات. اس میں کیور کرنا ابھی تک دنیا میں ممکن نہیں رہا. بہت بڑا المیہ ہے کہ بریسٹ کینسر صرف خواتین میں ہی نہیں بلکہ مردوں میں بھی, اور وہ بھی ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں کہ وہ یہ بات کسی کو بتا نہ دیں, کیونکہ ان کے نزدیک بھی یہ بات بہت معیوب رہتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ جو خواتین ہیں جن کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے, آپ بینگ اے میل کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان کی فیملی کو ان خواتین کو کس طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز ڈائگنوسس کے بعد, ٹریٹمنٹ کے بعد فیملی کا سپورٹ سسٹم ہے. اگر فیملی سپورٹ نہیں کرتی, سیریسلی فیمیلز آر کرشڈ. مطلب عورتیں کچھ تو زندگی جینا ہی نہیں چاہتی, ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ صرف فائنینشیل ایشوز نہیں ہے, یہ مینٹل ایشوز بھی ہیں. ناظرین, ڈاکٹر امجد کی گفتگو بھی آپ نے سنی کہ کس طرح سے آدمی ہیں جو مرد ہیں وہ بھی اس مرض کا شکار رہتے ہیں, لیکن کس طرح سے وہ بھی شرماتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں. مزید بھی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر زیبا عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے وہ ہمیں بتائیں گی کہ اس کے مزید کیا ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں گی, اور ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ اگر یہ بیماری موروثی ہے تو اس سے بھی کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو وی ہیو ٹو train our junior doctors, because the next generation will need to have trained oncologists. Exactly. And already ہمارے پاس پاکستان میں trained کینسر اسپیشلسٹ بہت کم ہیں, اینڈ اگر ہم اپنے ٹریننگ نہیں کریں گے تو there will be a crisis. I will take you now. میں اب آپ کو لے کے چلتی ہوں اور آپ ہمارے جونیئر ڈاکٹرس کو بھی دیکھیں اور ان سے کچھ باتیں بھی کریں, تاکہ یو شوڈ آلسو اسیس کہ ان کی نالج کتنی امپروو ہو رہی ہے اور کس طرح کے ہاؤ دے آر ٹریٹنگ ود دس. اینڈ کیموتھیراپی روم ہے جہاں پر وہاں پہ پیشنٹس بھی موجود ہیں, ڈاکٹرس بھی موجود ہیں, اور ڈاکٹر زیبا ہمیں ان ڈاکٹر سے ملوائیں گے, بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جا رہا ہے. ناظرین, ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر کیموتھیراپی روم ہے جہاں پر پیشنٹس بھی موجود ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے پیشنٹس کا یہاں پر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. ثنا, میں چاہوں گی کہ آپ ڈاکٹر سمرین سے ملیں. یہ بریسٹ کینسر کی آپ کو تھوڑا سا بتائیں گی کہ یہ کیسے ہم لوگ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے, اینڈ واٹ آر دا اسینشیل کمپوننٹس آف بریسٹ کینسر تھیراپی. سمرین پلیز آپ ثنا سے بات کریے. ڈاکٹر سمرین, پہلے تو ہمیں اس کیموتھیراپی روم کے حوالے سے بتائے گا اور یہاں پہ بتائے گا کہ ابھی کتنے پیشنٹس ہیں. دس از آر کیموتھیراپی روم. بیسکلی جن پیشنٹس کو ہم کیموتھیراپی لگاتے ہیں, کیموتھیراپی بریسٹ کینسر کی وہ ڈرگس ہوتی ہیں جو ہم ڈرپ کے ذریعے آئی وی سے دیتے ہیں. ابھی فی الحال ہمارے پاس 4 پیشنٹس ہیں یہاں پہ, اور ان میں سے ایک پیشنٹ بریسٹ کینسر کی ہے جس کو کیموتھیراپی ہو رہی ہے. ملٹیپل ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز ہیں جو ہم بریسٹ کینسر میں یوز کرتے ہیں, جن میں سے ایک ویل نون از سرجری. اس کے علاوہ ہم کیموتھیراپی کر سکتے ہیں, ریڈیشن تھراپی ہو سکتی ہے, ہارمونل تھراپیز ہیں, دین دیر آر مالیکولرلی ٹارگیٹڈ تھراپیز. ٹھیک ہے, اور کس طرح سے ان کو یہاں پہ یہ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے, اس طرح سے دیکھ کے ذرا ہمیں بتائے گا کہ یہاں پہ جو موجود ہیں پیشنٹس, اب تک کہ ہمیں بتا سکیں کہ یہ کون کون سی چیزیں, یہ کون کون سی میڈیسنس ہیں, تاکہ یہ. Alright, this is a patient of CA ovary and she is getting a blood transfusion, simple packed RBCs transfusion. This is a patient of Hodgkin's lymphoma. He is also getting a packed RBC transfusion. پھر یہاں پہ انوائرمنٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہاسپٹل کا انوائرمنٹ نہیں بلکہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے, جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے جو بریسٹ کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے. ایکچولی کیموتھیراپی چونکہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے, جو زیادہ تر میڈیسنز ہوتی ہیں ان کو 4 سے 6 گھنٹے یا بعض دفعہ 10 سے 12 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. تو پیشنٹ کے لیے ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہونا, ایک کمفرٹیبل کاؤچ ہونا جہاں پہ وہ ریکلائن کر سکیں, لیٹ سکیں, اٹھ کے بیٹھ سکیں, ٹھیک ہے, بیک ان کی کمفرٹیبل ہو, ان کو کوشنس مل سکیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اور یہ صوفے جو یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت کمفرٹیبل ہیں, اسی وجہ سے یہاں پر پیشنٹس کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر سکیں. ڈاکٹر زیبا کی طرف ایک دفعہ پھر چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے, ڈاکٹر زیبا بتائیے گا کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں وہ کس طرح سے ٹیسٹ یہ کروائے جا سکتے ہیں اور کتنے مہنگے ہیں بریسٹ کینسر کے ٹیسٹ. بریسٹ کینسر کے ٹیسٹ اتنے مہنگے نہیں ہیں, اور میں آپ سے یہ ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کا علاج پاکستان, انفیکٹ سارے کینسرز کا علاج پاکستان میں ہے, اور ٹیسٹ بھی اویلیبل ہیں. ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے.
بہت کم کینسرز ہیں جہاں ہم پیشنٹ کو باہر بھیجتے ہیں، نہیں تو عام طور پہ ہر علاج یہاں موجود ہے. اور بریسٹ کینسر کی سرجری ہے، اس کا آپریشن ہے، اس کے کتنے سٹیپس ہیں وہ بھی بتائیں. سب سے پہلے تو ڈائگنوسس کرنا ہے. ڈائگنوسس کے لیے ہمیں کچھ ایکس ریز اور ریڈیولوجی اور سی ٹی اسکینس کرنے ہوتے ہیں، ہمیں بایوپسی کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم نے سرجری کس طرح کی کرنی ہے، یا ہم نے کیمو تھراپی پہلے دینی ہے، ریڈیشن کب دینی ہے، کب کیا شروع کرنا ہے. ڈاکٹر مجاہدہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیا کیا سب چیزیں ہی اویلیبل ہیں ہاسپٹل میں. کوئی ایسی ڈاکٹر مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں مشینری کتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے بریسٹ کینسر کے پیشنٹس کے لیے؟ اب آج کل تو بریسٹ کینسر کا جو علاج ہے پاکستان میں وہ کمپلیٹ علاج ہم یہاں پہ ہو رہا ہے. بیسیکلی بریسٹ کینسر جو ہے وہ 3 اسٹیجز میں اس کا علاج ہوتا ہے، جس میں کیمو تھراپی ہے، سرجری ہے اور ریڈیو تھراپی ہے. یہ اسٹیج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی اسٹیج ہے، اس کے مطابق ول ڈیسائڈ کہ پہلے سرجری ہونی چاہیے یا پہلے کیمو تھراپی ہونی چاہیے. یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اٹ بٹوین دا کیمو تھراپی ہم درمیان میں سرجری کرواتے ہیں. اور ابھی تک کتنے پیشنٹس ہیں جن کا آپ نے خود سے ٹریٹمنٹ کیا؟ ہم سب ڈاکٹر زیبا عزیز کے ساتھ کرتے ہیں، اور بریسٹ کینسر کے تو ہزاروں پیشنٹ ہیں جو ٹریٹ کر چکے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ہیں جو ماشاءاللہ کیور ہو چکے ہیں اور فالو اپ پہ ہمارے پاس آتے ہیں. جس کو ہم کیور کہتے ہیں اس میں مور دین 10 ایئرس کے پیشنٹ جو ہیں وہ انکلوڈ ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ از کیوریبل. ٹھیک ہے. اور 60 سال سے زیادہ عمر کی خواتین ہیں وہ خاص طور پر اس بریسٹ کینسر کے حوالے سے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں. نرسز کی طرف بھی جائیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، کیونکہ سب سے مشکل ٹاسک نرسز کے ساتھ وہ ٹائم ہے جب بریسٹ کینسر کی خواتین ان کے ساتھ وقت گزارتی ہیں. بتائیں کہ جب جتنے آپ کے پاس آتے ہیں بریسٹ کینسر کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں، کس طرح سے آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں؟ وہ آپ سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ ان کا کیا اندر سے کیتھارسس ہوتا ہے؟ وہ یہ پوچھتی ہیں کہ آپ ہمارے سائڈ افیکٹس پیشنٹ کے پوچھے، وہ ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کی کیمو تھراپی جاری ہے، آپ کو اس کے تھوڑے بہت نقصان سائڈ افیکٹس ہوں گے، لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں. ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے اور وہ پیشنٹ سمجھ جاتے ہیں، اور ان سے ہم لوگ تحمل اور پیار سے بات کرتے ہیں، کیونکہ پیشنٹ خود اتنا پرابلم میں ہوتا ہے. جب ہم 2 منٹ ان کے لفظ بولیں گے ان کی آدھی سے زیادہ پرابلم سالو ہو جاتی ہے. ان کی آدھی سے زیادہ پرابلم تو وہیں سے سالو ہو جاتی ہے جب ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کے گھر کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو یہاں پر ہیلدی انوائرمنٹ دیا جاتا ہے جہاں پر ان کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے، اور ڈاکٹرز کی طرف سے نہ کہ ان کو سختی سے ٹریٹ کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جلدی بھی ریکور ہو جاتی ہیں. ڈاکٹرز اور نرسز تو اپنا فرض انجام دے ہی رہے ہیں، اپنا فرض بخوبی نبھا رہے ہیں، لیکن کچھ پیشنٹس ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، بریسٹ کینسر کے پیشنٹ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وہ خود ہی ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزرنے کے بعد یہاں پر ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں. کیا نام کیا ہے آپ کا؟ آسما، میرا نام آسما. ٹھیک ہے آسما، آپ یہاں پر آپ کو یہ دوائی اور میڈیسن ملنے کے بعد ابھی آپ کو غنودگی اس وقت جی تب کافی ساری آ جاتی ہے، پھر بعد میں جب ختم ہو جاتی پھر بھی گھر کے صبح کے ٹائم میں پھر ختم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے. ٹھیک. اور یہ بھی بتائیں کہ کتنی مشکل سے یہ آپ کو لگتا ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد آپ کیمو تھراپی لینے کے لیے یہاں پر آتی ہیں، اور کتنا مشکل لگتا ہے یہ سب آپ کو؟ مشکل تو بہت زیادہ لگتا ہے. پھر 16-17 دن کے بعد آتی ہیں، پھر گھر سے ٹائم بھی نہیں ملتا، وہ پھر مشکل سے مجبوری کے ساتھ آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کرے کہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں اور یہاں اس بیماری سے نکل سکیں، کیونکہ ان کے بچے ہیں، انہوں نے گھر میں جانا ہے، اور یہ وہ خاتون ہیں جو کہ اس مرض سے لڑ رہی ہیں، بہادری سے لڑ رہی ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے مثال بھی قائم کر چکی ہیں جو کہ اپنے گھروں میں موجود ہیں اور ہچکچا رہی ہیں اور اس بیماری کے حوالے سے کسی سے شیئر نہیں کرتی. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آج بریسٹ کینسر کے حوالے سے، چھاتی کے سرطان کے حوالے سے، اور کچھ عرصے پہلے تک تو خواتین کو اس کی اویئرنیس تک نہیں تھی، لیکن بدقسمتی سے پوری دنیا میں پاکستان میں اس کی شرح سب سے زیادہ ہے، اور خواتین مر رہی ہیں اس مرض کے حوالے سے، لیکن وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر پاتی. وہ اپنی فیملی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اپنے گھر والوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، ان کے بچے ہیں، اور اگر وہ خود سے اسٹرانگ نہیں ہوں گی اور خود سے نہیں لڑیں گی اس بیماری سے تو کل کو کوئی ان کو خود بھی سپورٹ نہیں کر پائے گا. ڈاکٹر صاحب بتائے گا کہ کتنے پیشنٹ ایسی ہیں جو کہ آپ کے پاس بھی آئی ہو اور انہوں نے ڈسکس بھی کیا ہو کہ وہ کس طرح سے سائیکولوجیکل بھی افیکٹ ہوتی رہی ہیں اس بیماری سے، اور کس طرح سے انہوں نے علاج کروایا؟ میرے خیال میں ہر عورت افیکٹ ہوتی ہے، کوئی عورت اس سے مبرہ نہیں ہوتی. میں تمہیں کچھ پیشنٹ سے ملواتی ہوں جن کے لیے تم خود بات کرو اور دیکھو کہ انہوں نے کیا پرابلمس فیس کی اور کس طرح اس بیماری کو قابو کیا اور اب زندگی میں کیسے داخل ہو گئی. خواتین جو کہ بریسٹ کینسر کے مرض میں مبتلا اور انہوں نے بیماری کا نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی فیملی نے ان کو سپورٹ کیا. کچھ خواتین ایسی
ایسی بھی ہیں جن کی فیملیز نے ان کو بالکل سپورٹ نہیں کیا اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان کی ایگزامپلس بھی لیں گے اور ان کی کہانی ان کی زبانی خود سنیں گے اور آپ کو ملوائیں گے. ثنا، یہ ہماری کچھ پیشنٹس ہیں جو کہ آج کل ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں اور کچھ لے کر اپنے گھروں میں اور اپنے کام میں نارملی داخل ہو گئی ہیں. یہ اس مرض سے گزرنے کے بعد، اس کا ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد، علاج کرانے کے بعد آج بہت ہی کامیابی سے اس معاشرے میں اپنے گھر والوں کی سپورٹ کے ساتھ دوبارہ سے زندگی گزار رہی ہیں. اور علاج کرانے کے بعد ان کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا. ہم ان سے بات کریں گے اور بات کر کے ان سے جانیں گے کہ کتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد یہ یہاں پر بالآخر یہاں پہنچی ہیں. میں سب سے پہلے سلام کرنا چاہوں گی ان کو. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بیٹھیے. چلیے، تھینک. اور اس لیے بھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو آج ٹائم نکال کر، ویسے بھی وہ آتی رہتی ہیں لیکن صرف یہ کہ بتائیں کہ ہم لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہم زندگی میں آ سکتے ہیں. کوئی اگر بریسٹ کینسر ہے یا چھاتی کا سرطان ہے تو دنیا ختم نہیں ہو گئی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں چونکہ اس کو عجیب چیز سمجھا جاتا ہے اور اس بیماری کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے. خواتین بھی زیادہ شرماتی ہیں، ہچکچاتی ہیں اس مرض کو لے کر اور کس طرح سے ڈپریشن میں گزرتی ہیں. خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بریسٹ کینسر جیسے مرض سے گزر کر یہاں پہنچی ہیں اور علاج کروایا. اپنے گھر میں انہوں نے ڈسکس کیا، کتنی پریشانی کے بعد انہوں نے گھر میں ڈسکس کرنے کے بعد علاج کروا کر آج اپنی زندگی کامیابی سے گزار رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ خواتین، ہم ان سے خود ہی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس پریشانی سے وہ گزری ہیں. السلام علیکم. بتائیے آپ کو یہ مرض تھا اور کس طرح سے آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہے اور اس کے بعد آپ نے گھر میں ڈسکس کیا؟ دیکھیں، میں خود بھی ایک پروفیشنل ہوں، میں فزیو تھراپسٹ ہوں. سب سے پہلے تو میں بریسٹ کینسر کے بارے میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ اس چیز کا خوف ہے. یہ ایک بیماری ہے، جیسے آپ کو فالج ہو جاتا ہے، جیسے آپ کو اور کوئی مسئلہ ہو اور آپ نے اس کی ساتھ فائٹ کرنی ہے اور اپنے آپ کو ریکوری کی طرف لے کے جانا ہے. تو سب سے پہلے تو خواتین کو یہ میسیج ہے کہ وہ اس کا خوف اپنے دل سے نکالیں. نمبر 2 یہ کہ ہمیں ایک پرٹیکولر ایج کے بعد اپنے جسم کو چیک کرنا ہے اور یہ ہر عورت کو کرنا ہے. اور اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے جسم میں کوئی گلٹی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے میرے کیس میں ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے باوجود، کیونکہ ہمارے ہاں ہاسپٹلس میں رش اتنا ہوتا ہے، شاید ڈاکٹرز ہر مریض کو اتنا تفصیلی جائزہ نہیں لے سکتے، تو میرا معاملہ تھوڑا سا اوور لک ہو گیا تھا. لیکن ہر عورت کو اتنا ویجیلنٹ ہونا ہے، اتنا سمجھنا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں، کیونکہ زندگی آپ کی ہے، باقی سب ایک طرف ہو جاتے ہیں، سفرنگز آپ کی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے جسم کے بارے میں. کس اسٹیج پہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہے؟ میری انیشیل سٹیج تھی، شکر الحمدللہ. اور اس وقت آپ کی ایج کیا؟ اس وقت یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، 40 کی تھی میں. تو اس وقت جب مجھے پتہ چلا کہ یہ الٹیمیٹلی ٹیسٹ ڈاکٹرز کو فورس کرنے کے بعد، کیونکہ میں خود پروفیشنل ہوں، میں بار بار کہتی ہوں شاید ایک ہاؤس وائف اس طرح سے نہ کرتی فائٹ جس طرح سے مجھے پتا تھا، ایک ویژن تھی، مجھے پتا تھا کہ یہ شاید یہ ہے، کیونکہ ڈمپل اپیئر ہو گیا تھا. میں اپنی باڈی کو بہت کلوزلی آبزرو کرتی تھی. تو جب یہ پتہ چلا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان سارے ہی ہوتے ہیں اور ہلتا ایک دفعہ ضرور ہلتے ہیں. لیکن میرا ساری خواتین کو یہ مشورہ ہے کہ پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ کوئی بھی ٹریٹمنٹ، کوئی بھی علاج ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اس کو پوری ہمارے برین سیلز ایز اے فزیو تھراپسٹ میں آپ کا برین میسیج دیتا ہے، آپ کی باڈی کے سیلز وہ میسیج ریسیو کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی باڈی کو کسی بھی بیماری سے آپ فائٹ کر رہی ہیں، بار بار یہ میسیج دیں کہ ہم نے ریکور ہونا ہے، ہم نے ٹھیک ہونا ہے. سب سے پہلے آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ، اگر آپ اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو فزیولوجیکل ہیلتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اور بھی خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسی تکلیف سے، اسی پریشانی سے نکلی ہیں، اور وہ خواتین بھی ہیں جن کے گھر میں ان کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ میسج دینا چاہتی ہیں ان خواتین کے لیے، اور خاص طور پر ان مردوں کو جو کہ اپنی خواتین، بیٹی، بہو، اپنی ماں جو ان کے وہاں پر موجود ہیں، ان کی سب سے زیادہ سپورٹ کر سکیں. ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایک اور خاتون موجود ہیں جو اسی مرض سے گزرنے کے بعد کس طرح سے سروائیو کر رہی ہیں. ان سے خود ہی پوچھتے ہیں ان کی زبانی، ان کی کہانی. بتائیے گا. السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نورالصبا باقر ہے. ٹھیک ہے، بتائیے گا کب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو یہ بریسٹ کینسر کا مرض ہے اور اس کے بعد کس طرح سے آپ نے اسٹرگل کیا؟ تقریباً 2012 کی جولائی میں مجھے پتہ چلا تھا.
اور جب مجھے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہے تو سب سے پہلا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ کیا آپ، چونکہ میں ایک ورکنگ وومن ہوں، تو کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے یہ تو نہیں کہیں گی کہ آپ چھٹی لے لیں، لانگ لیو پہ چلی جائیں یا جاب چھوڑ دیں؟ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیوں، آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے یہ کہا تو میرا خیال ہے کہ میں ڈپریشن میں چلی جاؤں گی. میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ میں جیسے نارمل زندگی گزارتی تھی ویسے ہی گزارتی رہوں اور ساتھ ساتھ علاج ہو. اور میں نے یہی کیا اور اللہ کا شکر ہے اور کہ کتنے عرصے میں آپ کا علاج ہوا؟ اگست میں علاج شروع ہوا تھا اور اپریل میں علاج ختم ہو گیا تھا. 4 کیموز ہوئی، پھر سرجری ہوئی، پھر 4 کیموز ہوئی، 30 ریڈیشنز ہوئی. الحمدللہ ہر چیز بہت اچھے طریقے سے، الحمدللہ اب سب کچھ جو ہے وہ بہتر ہے اور انڈر کنٹرول ہے. اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی فیملی کتنی زیادہ سپورٹیو رہی اس تمام تر بیماری کے ٹائم میں؟ میری فیملی نے میرے ایک ایک لمحہ سپورٹ کیا، مورلی اور ہر لحاظ سے میرے آرام کا خیال رکھا. اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گی کہ میری فیملی ہسٹری میں یہ تھا کینسر، اور میری والدہ کو بھی یہی بیماری تھی. اور میں ایک پیغام دینا چاہوں گی میرے یہاں جو ناظرین ہیں ان کے لیے کہ جب آپ کی فیملی میں ایک چیز موجود ہے اور آپ کو پتہ ہے تو لڑکیوں کو جھجکنا نہیں چاہیے. یہ تھوڑی سی ایک ہمت پکڑنے والی بات ہے، اور 40 سال کی عمر کے بعد تو ضرور اپنا معائنہ کراتے رہنا چاہیے. اللہ بہتر کرے گا، ضروری نہیں ہے کہ ضرور ہو جائے، لیکن جب پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ چیز موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں اور پہلے سے اس کے لیے کوئی ایسے کام کریں. ایسا علاج کروانے سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا معائنہ کرواتے رہیں تاکہ ہمیں بر وقت ان چیزوں کا پتہ چل جائے. اور بھی خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ ڈپریشن ایک وہ مرض ہے جو کہ آپ اگر بالکل ٹھیک بھی ہیں تو ڈپریشن کے بعد آپ کو 100 بیماریاں ویسے لگ جاتی ہیں. اور بھی خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، آپ اپنا نام بتائیں. وعلیکم السلام، میرا نام شہناز انم ہے. اچھا شہناز بتائے گا کہ ابھی آپ اٹھ نہیں پا رہی ہیں، آپ کی ابھی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بتائے گا کہ کیا ابھی آپ کی سچویشن ہے کہ آپ کا علاج ہو چکا ہے اور آپ کے سر پہ بھی بال ہیں؟ نہیں، میرا ابھی علاج سٹارٹ ہے، میرا ابھی علاج ہو رہا ہے. تو میرے سر کے بال ابھی آدھے اتر چکے ہیں، ابھی آدھے ہیں، اور میری 3 کیموز لگ چکی ہیں ابھی. اور یہ بیبی کی پرابلم تھی ڈیلیورز کے لیے، ابھی میرا بیبی ہوا 8 دن کا ہے، تو اس وجہ سے میری کیموز رک گئی ہیں. تو ابھی اللہ کا شکر ہے میرا بیبی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کے کرم و فضل سے میں بھی کافی بہتر ہوں. تو یہ میری باقی عورتوں سے بھی یہی ہے کہ جب بھی یہ بیماری آپ کو پتہ چلے اس بیماری کے کہ یہ بیماری آپ کو ہو رہی ہے تو فوری طور پہ آپ اپنے ڈاکٹر سے آ کے رابطہ رکھیں، ان کو بتائیں اور فوری طور پہ اس بیماری کو کنٹرول کر لیں. جتنی آپ زیادہ دیر کریں گے اتنا زیادہ مسئلہ آپ کے لیے بڑھتا جائے گا. اور اسپیشلی یہ ہے کہ آپ جتنی جلدی اس بیماری کو کنٹرول کر لیں گے آپ کے لیے اتنا زیادہ بہتر ہے. اور اچھے مولج کے پاس جائیں تو آپ جلدی چانسز ہے آپ کے ٹھیک ہونے کے، بجائے کہ غلط ڈاکٹروں کے پاس جانے سے. آپ ڈاکٹرز کے پاس جانے کا بھی ایک وہ مسئلہ ہے کہ اس کے بعد بھی یہ مرض ٹھیک ہونے کے بجائے زیادہ خراب ہو جاتا ہے. ایک اور ہاؤس وائف میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کو کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. السلام علیکم، نام بتائیں گا؟ کوثر رشید. ٹھیک ہے کوثر، بتائے گا کتنے عرصے کے تک آپ کا علاج چلا ہے اور ابھی آپ کی کیا کنڈیشن ہے، آپ کے ذہنی اور صحت کے حوالے سے بھی بتائے گا. مجھے 2 سال ہوئے کمپلیٹ ہوئے کورس کو، پھر ابھی وہ مکمل ہوا تو تیسرے سال میں دوبارہ پھر مجھے شروع ہو گئے. پھر اب گردن پہ گلٹیاں وغیرہ بنی ہیں تو اس کے بعد اتنا مسئلہ ہوا زیادہ، گردن ساری میری اندر جا چکی تھی. پھر یہ ہے کہ پھر ڈاکٹر سمرین انہوں نے اور ڈاکٹر زیبا نے، ان کی وجہ سے میرا علاج ہوا ہے بہت اچھا. ابھی بھی اب اللہ کا شکر ہے میں بہتر ہوں، ٹھیک ہوں. یہی سب سے زیادہ انسان کی خود کی ہمت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھے بلکہ بیماری کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کرے. ڈاکٹر زیبا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے خود ہی جان لیتے ہیں کہ کتنا ایکسپینس ہے، کتنا ٹوٹل خرچہ ہے جو اس آپریشن پہ آتا ہے، اور کتنی خواتین جو اس وقت گھروں میں بیٹھی موجود ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، اور ان کے آس پاس جتنی خواتین ہیں جو اس مرض سے گزر رہی ہیں، تاکہ وہ جان سکیں کہ کس طرح سے اس مرض سے نپٹا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس مرض کا علاج کروایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر زیبا. ایک دفعہ پھر ان سے پوچھیں گے کہ کتنا خرچہ، ڈاکٹر زیبا بتائیے گا کہ کتنا خرچہ ہے جو اس آپریشن پہ آتا ہے.
का इलाज करवाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़ेबा। एक दफ़ा फिर उनसे पूछेंगे कि कितना खर्चा, डॉक्टर ज़ेबा बताइएगा कि कितना खर्चा है जो इस ऑपरेशन पे आता है। ये एग्जांपल्स हमारे सामने है, किस तरह से उन्होंने अपने घर में सर्वाइव किया। बताइएगा कि कितना टोटल खर्चा है ख़वातीन को अपने आप को प्रिपेयर करना। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर एक कैंसर नहीं है, इसकी बहुत सारी सब टाइप्स हैं और बहुत सारे डिफरेंट इलाज हैं। सबसे पहले जितनी जल्दी पेशेंट आएगा उतना सस्ता इलाज होगा और उतनी क्योरेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब वो ठीक हो जाता है। जितनी लेट आएगा इलाज पे पैसे ज़्यादा लगेंगे और उतना ठीक होने के चांसेस कम हैं। अमेरिका और यूरोप में हम क्यों कहते हैं कि पेशेंट ज़िंदा रहते हैं? वहाँ 90% औरतें, 95% औरतें ज़िंदा रहती हैं। वो इसलिए ज़िंदा रहती हैं कि उनको एक छोटी सी गिल्टी भी नज़र आती है तो वो डॉक्टर के भागती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से औरतें हमारे पास जल्दी नहीं आती हैं। अब अगर आप देहात की बात, यहाँ तो सब शहर की हैं, कुछ देहात से आई हैं, लेकिन देहात में सबसे बड़े प्रॉब्लम्स जो है एक फाइनेंशियल है और दूसरा एक्सेस टू अ गुड डॉक्टर जो उनको डायग्नोज कर सके। और जब वो हमारे पास आती हैं वो इतनी लेट हो जाती हैं और पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो जितनी जल्दी औरतें आएंगी उतनी थोड़े पैसे लगेंगे, उतना अच्छा इलाज होगा और उतनी जल्दी वो ज़िंदगी में जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, कितनी एनजीओज ऐसी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज कर रही हैं और ख़वातीन के लिए कैंपेन्स भी हैं वो चला रही हैं ताकि वो खुद आ सकें और इलाज करवा सकें? देखिए एनजीओज जो है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे पास ज़कात आती है। कितनी एनजीओज ऐसी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज कर रही हैं और ख़वातीन के लिए कैंपेन्स भी हैं वो चला रही हैं ताकि वो खुद आ सकें और इलाज करवा सकें? देखिए एनजीओज जो है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे पास ज़कात आती है। जब तक हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और अभी भी आती, ये नहीं है कि ज़कात नहीं आती। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बर्डन कैंसर का बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ सोच समझ के ज़कात देनी पड़ती है कि किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे, लेकिन आम तौर पे हो जाता है इलाज। लेकिन अगर उसमें, चूँकि मैंने आपको बताया था सब टाइप्स हैं, कुछ में बहुत महंगी दवाइयाँ, जैसे आजकल आप पढ़ रहे होंगे कि इवन अमेरिका कांट अफोर्ड इट, टारगेटेड थेरेपीज़, वो बहुत महंगी और वो कोई गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकेगी इस वक्त। बट जनरली बेसिक इलाज हो जाता है, ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है बनस्बत व्हेन यू कम टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, लेकिन इसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद है, और इसकी मशीन्स पाकिस्तान में है, इसकी अद्वियात, लेकिन शर्त यही है कि बर वक्त इसका इलाज कराया जा सके। नाजरीन, ब्रेस्ट कैंसर जो कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसीलिए उसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हमारे साथ कुछ और ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से वो इस ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी से खुद भी लड़ी और अपने घर वालों का सपोर्ट भी उन्होंने हासिल किया। 8 साल से इस मर्ज़ में मुब्तला हूँ और मेरा कॉन्टीन्यूसली इलाज चल रहा है। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मतलब उन्होंने मुझे कभी डिसहार्ट नहीं होने दिया। उन्होंने माली तौर पे भी क्राइसिस भी आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं, उन्होंने यही कहा है कि तुमने फ़िक्र नहीं करनी कभी भी। बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं मुझे करने देते। और इस फर्ज़ में घर वालों की, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए। डॉक्टर्स का बिहेव भी बहुत पोलाइट होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हों चाहे प्राइवेट हों। कहीं भी जाइए आपको पेशेंट ये फील ना करे कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और मुझे एक डॉक्टर की बात याद है, इस मर्ज़ को छुपाएं मत, कोई भी मर्ज़ हो उसे मत छुपाएं, फ़ौरन बताएं, अपने घर वालों को बताएं, डॉक्टर्स के पास जाएं ताकि आपका बर वक्त इलाज हो। बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात। और ज़िंदगी में बीमारी कोई भी हो वो बुरी है। आप बताइएगा कि किस तरह से इस मुसीबत से बाहर निकलें? हाँ जी, मुझे 7 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मैं जब फर्स्ट टाइम गई तो मुझे मेल डॉक्टर ने, मैं हालांकि हिजाब करती हूँ, मुझे मेल डॉक्टर ने एग्जामिन किया था, मैंने फ़ौरन करवा लिया था, ज़रा भी देर नहीं की थी इसमें। जो ही मुझे डायग्नोज हुआ फिर मैंने इसका बहुत जल्द सारे टेस्ट वगैरह बहुत जल्द कंप्लीट करवाती गई। फिर मेरा ट्रीटमेंट हो गया, मैं माशाल्लाह से बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, घर का काम करती हूँ सारा, मैं हाउस वाइफ हूँ। और इसके लिए ये है कि पहले तो घर वाले जो हैं उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अपने अल्लाह से भी अच्छा गुमान रखें और जो घर वाले हैं वो सपोर्टिंग हों कि एक बंदे पे तकलीफ़ आई है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है, जो उसका साथ देगा उसको इसका अजर मिलेगा। और दूसरा ये कि ख़ुद आप अपनी सोच पॉजिटिव रखें और परेशान नहीं हूँ, टेंशन नहीं लें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है क्योंकि ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बीमारी है, दूसरा बड़ा मर्ज़ ऐसा है जिससे ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है जो कि मौत के मुँह में भी जा रही है।
सोचा यही जाता है कि 40 से 50 साल की उम्र के बाद ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ख़वातीन को अपने आप खुद से मुआयना करना चाहिए अपनी छाती का, ताकि वो देख सकें कि कहीं उनकी गिल्टी तो नहीं बन रही। अब यहाँ पर मौजूद हैं ख़वातीन जो कि यहाँ पर ऑपरेशन के बाद इनकी एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चूँकि ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बाद, उसके ऑपरेशन के बाद अपने हाथों का इस्तेमाल कम कर देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। ब्रेस्ट सर्जरी के बाद इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि कई दफ़ा डॉक्टर्स सर्जन को लिम्फ नोड्स निकालने पड़ते हैं मरीज़ की हिफाजत के लिए, कि उसके रिकरेंस के चांसेस को कम करने के लिए। तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपकी फ्लूइड रिटेंशन शुरू हो जाती है और आपका लिम्फ जो है वो पूरा स्वेल कर जाता है। ठीक है, आप इसकी एक्सरसाइज अगर इनकी करवा के दिखाएं ताकि हमारे जो नाजरीन, जो ख़वातीन देख रही हैं, उनको देखने में ईजी हो सके। ये आपको सबसे आसान तरीका एक आम इंसान के लिए ये है कि वो अपने नॉर्मल बाजू के साथ कंपैरिजन करे, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है। और उसका सबसे पहला इलाज जो है वो पोजीशनिंग है, कि जब भी आपने लेटना है तो आपने अपने लिम्ब को एलिवेटेड रखना है, रेस्ड रखना है, 2-3 पिलोस के ऊपर उसको रखना है। दिन में जब आपने उसको पोजीशन करना है तो बहुत ज़्यादा हैंग नहीं करना, ताकि वो सारा फ्लूइड जो है आपका नीचे ना जाए। उसको वक्तन फ़वक्तन अपने बाजू को उठा के रखना है। इसके अलावा अपने फ्लूइड डिस्पर्शन के लिए, जो आपको स्वेलिंग हो जाती है, उसके लिए आपने मसाजिंग करनी है फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स। जितना आप बेहतर प्रेशर दे के इसको मसाज करें, उसका बेसिक मकसद ये है कि आपने फ्लूइड को वापस भेजना है, जो कि आपकी रिटेंशन हो रही है पेरिफेरी में। और कितने टाइम तक के लिए ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है? ये आप को देखें, ये आपकी प्रॉब्लम तो है, ये तो आपके क्योंकि आपके अगर लिम्फ नोड्स निकले हुए हैं, उसका बेसिक काम आपके फ्लूइड को लेवल को मेंटेन करना है। तो आपने इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट को, मैं ख़वातीन को कहूँगी कि वो मूवमेंट अपनी शुरू करें, अपने शोल्डर को फ्रीज मत होने दें। आपकी फुल मूवमेंट शोल्डर पे होनी चाहिए, हर तरीके से मूवमेंट करें। और आपका ऑपरेशन हो चुका है, और कितना आप घर में काम करती हैं और अपने हैंड मूवमेंट को सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं? हाँ, काम तो होता है, वर्क ज़ाहिर है मैं कुरान की क्लासेस भी लेती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, और घर का भी आपको पता साथ साथ चलता रहता है। तो लेकिन नोट्स तैयार करने में या समटाइम ज़्यादा हैंग रहे, तब भी ये जो फिंगर्स में पेन शुरू हो जाता है। कितना टाइम हो गया कि अभी आपके हाथों में स्वेलिंग है और देखी भी जा सकती है? कितने टाइम से ये स्वेलिंग? 1 वीक हो गया, स्वेलिंग अभी उतर नहीं रही है। उसकी शायद वजह ये कि मैंने कपड़ों को थोड़ा सा काम ज़्यादा एक्सेस हो गया था, उसकी वजह से मेरी ये पेन शुरू हुई है और वेन्स में पेन स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इसका ज़्यादा काम नहीं भी करना, और मतलब एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आपको अपने उस लिम्ब के लिए कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस ख़ास तौर पे करनी है, अपने मसल्स को स्ट्रेंथन रखना है, अपना पंपिंग एक्शन जो है आपके ब्लड वेसल्स का, उसको ठीक रखना है। उसके लिए प्रॉपर कंडीशनिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। आप काम से नहीं रुकना, काम करना है, अपने मसल्स को आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करना है, उनकी कैपेसिटी को बेहतर करना है, और अपने लिम्ब को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, बार बार उसकी देखना है, स्वेलिंग को के लेवल को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, और उतना काम करना है जितना काम हो सके, कि दर्द ज़्यादा महसूस ना की जा सके। प्रोग्रेसिवली काम को इम्प्रूव करना है, प्रोग्रेसिवली आपने अपनी एक्सरसाइज को इम्प्रूव करना है। कंडीशनिंग एक्सरसाइज आपको थ्रू आउट द लाइफ रखनी पड़ेगी, पोजीशनिंग का ख्याल आपको थ्रू आउट द लाइफ रखना पड़ेगा, ताकि आपके जो है ये कॉम्प्लिकेशन जो है, क्योंकि एक दफ़ा ऑडिमेटस लिम्ब जब हो जाता है तो एक उसका प्रेशर इतना ज़्यादा, वेट इतना ज़्यादा होता है, फिर प्लस पेन एड अप होता जाता है, तो वो एक नया सीरीज़ ऑफ ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सर्जरी के, बल्कि मैं कहूँगी कि सर्जन्स को गाइड करना चाहिए जो कि ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं, कि इतने अरसे के बाद आपने एक्सरसाइजेज शुरू करनी है, या तो उन्हें खुद गाइड करें या उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट के रेफ़र करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या घर में एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सबसे ज़्यादा आसान। हाँ, और लेकिन आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है कि आपको किस किस्म की एक्सरसाइज जो है वो फ़ायदा देगी। तो अंडर प्रॉपर गाइडेंस आप करें, ताकि वो एक टॉर्चर से निकलने के बाद औरत को ये ना लगे कि ये एक ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो। ठीक है, क्योंकि औरत की लाइफ भी उतनी ही टफ है जितना कि कंसीडर किया जा सकता है। एक औरत ही है जिसने घर में अपने बच्चों को भी पाल
پالنا ہے, ایک پورے گھر کے ایک سسٹم کو چلانا ہے, اس لیے اس کا خود کا اسٹرانگ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہی موجود ہیں ہمارے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کتنے چانسز ہیں کہ اگر ایک دفعہ آپریشن ہو جائے بریسٹ کینسر کا تو دوسری دفعہ یہ دوبارہ سے آپریشن کروانا ضروری ہے؟ نہیں, یہ اس وقت تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ چیز 20% عورتوں میں ہوتی ہے, خاص طور پہ جن کی سرجری اور ریڈیشن ہوتی ہے. یہ جتنا جیسے سمیہ نے بتایا کہ ایکسرسائز کرنا, گریڈیشن آف ایکسرسائزز, اور وزن اتنا نہ اٹھائیں کہ بس اب یہ قرآن کی کلاسز لیتی ہے اور 12 گھنٹے لکھ رہی ہے. She can't do that. She has to rest in between. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ لمب جو ہے یہ اوریجنل لمب ہے. یہ اس میں تھوڑا سا پرابلم آئے گا اور اس کا خیال یہ خود رکھے گی. اگر یہ نہیں رکھے گی تو گھر پہ درد کی وجہ سے اس کے ایموشنل امپیکٹ پوری فیملی پہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایک خوف آ جاتا ہے کہ مجھے دوبارہ کینسر تو نہیں ہو گیا. تو یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ جو خواتین ہیں جن کے اندر یہ فیلنگز آتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے آپریشن کرا لیا یا آپریشن کرانے سے پہلے ہی وہ یہ سوچتی ہیں کہ شاید زندگی کی ان کی قسمت میں ہی یہی لکھا تھا اور ان کی زندگی کا اختتام یہی ہے, ان خواتین کے لیے کیا آپ میسج دیں گی؟ اور یہ بھی بتائے گا کہ کتنے چانسز ہیں کہ ایک دفعہ اس مرض کا اگر آپریشن ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے یہ کینسر جو ہے باڈی میں دوبارہ سے یہ پھیلنا شروع کرتا ہے؟ دیکھیے اسی لیے ہم بات کرتے ہیں ارلی ڈائگنوسس کی کہ آپ جتنی جلدی جائیں گے اتنا چانسز کم ہوتے ہیں دوبارہ واپس آنے کے. آپ جتنا لیٹ آئیں گے اتنے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بیماری واپس آنے کے, اور جتنا جلدی آئیں گے نہیں آئے گی بیماری. 90% عورتوں میں نہیں آئے گی. فالو اپ بہت ضروری ہے کہ آپ آتے رہیں, ڈاکٹر ایگزامن کرتا رہے, اور اگر خدا نہ خواستہ بیماری آئی ہے تو ہم اس کو جلدی ٹریٹ کر دیں. تو میری آپ سب سے لوگوں سے, عورتوں سے یہ رائے ہے کہ آپ ماں یا بیوی جو ہوتی ہے وہ گھر بنا کے رکھتی ہے, وہ اپنا خیال نہیں رکھے گی تو آگے بچے رول جائیں گے اور گھر بکھر جائے گا. تو اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھو گے تو دوسروں کی صحت کا خیال رکھو گے, اور اپنی صحت کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. صاحبہ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر ان تمام چیزوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہم ڈائٹ کے حوالے سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس آپریشن کے دوران اور آپریشن کے بعد کون سی ڈائٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹو رہتی ہے خواتین کے لیے؟ ڈائٹ کے اور ایکسرسائز کے حوالے سے اب تو ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے موٹے نہیں ہونا. میں سب سے پہلے اپنے پیشنٹ سے کہتی ہوں پلیز خدا کے واسطے وزن کم کرو یا موٹے نہ ہو, اور میں خود موٹی ہوں اس لیے میں کہہ نہیں. دوسرا, ایک ریگولر ایکسرسائز رکھیں اپنے لیے. جیسے آپ گھر کا کام کرتے ہیں, ہر ایک کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں, میں اسی طرح آپ ایکسرسائز ضرور کریں. آدھا گھنٹہ کریں روز, ہر دوسرے دن گھنٹہ پونا گھنٹہ ایکسرسائز ضرور کرنی ہے. آپ جتنی فٹ رہیں گی, ویجیٹیبلز, فروٹ, گوشت نہ کھائیں, سالن نہ کھائیں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خواتین جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی, جو پلاتی نہیں ہیں, کیونکہ آج ٹرینڈ ہے آج کل کہ خواتین نہیں پلانا چاہتی ہیں اپنے بچوں کو, دودھ نہیں پلانا چاہتی, اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. ان خواتین کو کیا میسج ہے کہ ان کو دودھ پلانا چاہیے, اور ان کو کون سی ڈائٹ ہے, کیونکہ ڈائٹ میں بھی اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ خواتین جو کہ زیادہ فیٹس لیتی ہیں, زیادہ گوشت کھاتی ہیں, ان میں بھی زیادہ چانسز ہیں. اسموکنگ کے ساتھ بھی ہے اور الکوہول کے ساتھ بھی ہے, تو چانسز ہر چیز میں ہیں. اور ہمارے ہاں چونکہ پہلے زمانے میں ایکسرسائز ہوتی تھی, چکا چلایا, یہ کیا, فزیکل لیبر بہت تھی, تو عورتیں دبلی تھیں, کھانا بھی ریگولیٹڈ تھا. اب سب سے زیادہ جو ابھی بھی کل ہی آیا ہے امریکن کینسر سوسائٹی اور WHO سے کہ پروسیس میٹس جو ہیں, نگیٹس ہیں, یہ چیزیں جو ہیں, اس میں ساسیجز بچے کھا رہے تھے, دے ڈونٹ کیئر کہ یہ بچے بڑے ہو کے ان کو کیا ہوگا. اس سے کینسرز بہت زیادہ پھیل رہے ہیں. تو فریش فروٹس, ویجیٹیبلز, دودھ, دہی, یہ سب چیزیں are much better than giving them wrong foods. اور یہ آپ کی اٹھانی بچوں کی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو عادت ہی نہ ہو کہ یہ سافٹ ڈرنکس اور یہ سب چیزیں لیں. اینڈ دس از ون آف دا میجر کلپریٹس آف کینسر. اور ہمارے ہاں جتنا آپ ویسٹ میں جائیں انہوں نے کم کر دیا ہے, یہ ہر چیز ہمارے ہاں بھیجتی ہے. تو اسموکنگ ہمارے ہاں ہے, یہ سب چیزیں عورتیں بیٹھی رہتی ہیں, فزیکل ورک نہیں ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, کانسیپٹ آف لکنگ آفٹر یور ہیلتھ, the health of a woman is not there. گھروں میں کھانا سب سے زیادہ ضروری ہے, گھروں سے باہر بچوں کو احتیاط بچپن سے ہی اس کی کرنی چاہیے. آپ ابھی دیکھیے, آپ اسکولوں میں جائیں تو بچے کتنی موٹی ہیں, لڑکے موٹے ہیں. وائی؟ بیکاز آف پروسیسڈ فوڈ, چاکلیٹس, پروسیسڈ فوڈس, جنک فوڈ, سافٹ ڈرنکس, اور یہ چیزیں اب کینسر سوسائٹی آپ کو منع کریے بیکاز دا انسیڈنس آف کینسر از رائزنگ. ناؤ وین یو لک ان دا ویسٹ میں یہ کھانے کم ہو گئے, یہ سارے فوڈز انہوں نے ہمیں ایکسپورٹ کر دی, جسٹ لائک اسموکنگ ایکسپورٹ کی. اور ہم لوگ
बच्चों को इतना अटेंशन नहीं दे पाते जो हमें देनी चाहिए, कि हम उनको एंगेज करें बचपन से कि ये खाने तुम्हें नहीं खाने। अगर अर्ली प्यूबर्टी, ये लड़कियों के अब प्यूबर्टी जो है वो 9-10 साल पे हो रही है, पीरियड्स जल्दी शुरू हो रहे हैं, मोटी हैं और उनकी लेट, इसमें कैंसर्स का ज़्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट कि अपनी बच्चों की सेहत का, आप इनको बहुत प्यार करती हैं, आप अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखें, बिकॉज़ यू डोंट वांट टू फॉल सिक। पूरा घर रुल जाता है, पूरा घर इससे जो है वो अफेक्ट होता है। और ये बात जो बार बार कही जाती है कि बाहर से खाना मत खाएं, जंक फूड्स मत खाएं, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और जो ख़वातीन घरों में सिर्फ बैठी रहती हैं और उतना काम करती हैं कि जितनी उनकी कैपेसिटी भी रिक्वायर्ड नहीं करती, वो ख़वातीन भी गलत करती हैं। और बच्चों की जो बार बार एहतियात करने के लिए बात की जाती है कि घरों में से खाना खाएं, बाहर से मत खाएं, वो किसी सोच समझ के बाद ही की जा सकती है। डॉक्टर साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी, आपको ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाह किया और आपको बताया कि इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कि अर्ली स्टेज, जो इसकी पहली स्टेज है, कि जब ख़वातीन थोड़ा सा भी महसूस करें कि उनको दर्द है या तकलीफ है छाती में, तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और उसका बर वक्त इलाज कराएं। सेहत सबके लिए से सना नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।